بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ٹیپو نے جذبہ آزادی پیدا کیا۔ سلطان نے اندرونی اور بیرونی سفارت خانے پر اکتفا نہ کر کے عوام میں جوش آزادی پیدا کرنے کے لیے کئی کارنامے انجام دیے۔ ٹیپو سلطان سرزمین ہند سے اٹھنے والا وہ پہلا شخص ہے جس نے عوام کو جنگ آزادی کا یہ مقبول نعرہ دیا کہ ہندوستان ہندوستانیوں کے لیے ہے۔ سلطان ٹیپو نے عنان حکومت سنبھالنے کے ساتھ ہی اس کا آغاز کر دیا اور سلطان نے مراسم جانشینی کی ادائیگی کے دوران مرہٹوں اور نظام دونوں کو ملک کی حفاظت اور آزادی کے لیے متحد کیا اور انگریزوں سے تعاون نہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے خط لکھے۔ اس کے بعد سلطان نے شہنشاہ ہندوستان شاہ عالم کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا کہ یہ خادم اسلام دین محمدی کی حمایت میں نصرانیوں کی سرکوبی میں مصروف ہے، جنہوں نے اس سرزش کتاب نہ لا کر ایک ذلیل صلح کر لی ہے۔ یہ معاملہ اس قدر مشہور ہے کہ اس عریضہ میں اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس خادم دین محمدی کی خواہش ہے کہ دشمنان دین سے جنگ کرے اور ان کو مٹا دے۔ اس کے علاوہ ٹیپو سلطان نے ریاست کے فرمانرواؤں سے تعلقات پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ وہ ملک کی آزادی کے لیے بین الاقوامی اتحاد کا خواہاں تھے۔ اندرونی امداد سے مایوس ہو کر سلطان ٹیپو نے بیرونی امداد حاصل کرنے کی طرف توجہ کی اور ٹیپو سلطان نے فرانس، قسطنطنیہ، افغانستان، ایران و عرب ممالک سے سفارشیں بھیجی۔ سلطان ٹیپو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وطن کی آزادی مقصد عزیز سمجھتے تھے۔ جب شہزادے تھے اس وقت بھی ان کے یہی جذبات تھے، اور جب حاکم با اختیار کی حیثیت سے تخت نشین ہوئے تو کھل کر انگریزوں کے سب سے بڑے حریف کی حیثیت سے سامنے آئے۔ ٹیپو نے تخت نشین ہونے کے بعد اپنے دربار میں سب سے پہلی جو تقریر کی، اس سے ان کے جذبات کی صحیح عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، میں ایک حقیر انسان ہوں، میری حکومت اور وجاہت بھی مٹنے والی ہے، میری زندگی بھی ناقابل اعتبار ہے، تاہم میرا فرض ہے کہ جب تک زندہ رہوں وطن کی حفاظت اور آزادی کے لیے جہاد کرتا رہوں۔ ہزاروں آدمی وطن کے لیے موت کے گھاٹ اتر سکتے ہیں، لیکن حب وطن کے جذبات کبھی نہیں مٹ سکتے۔ ایک امیر اعتماد الملک کا بیان ہے کہ سلطان پر اس وقت وجد طاری تھا اور وہ جھوم جھوم کر کہتے تھے، اے میرے پیارے ہندوستان، میری محبت اور دل تیرے لیے ہے، میری حیات اور میرا وجود تیرے لیے ہے، میرا خون اور میری جان تیرے لیے ہے۔ اس طرح سلطان ٹیپو نے عنان حکومت سنبھالتے ہی رعایا کی معاشی و سیاسی ترقی، دینی و اخلاقی اصلاح کی فکر کے ساتھ خاص طور پر جس چیز کا منصوبہ بنایا وہ ملک کی آزادی تھی۔ آپ نے طے کیا کہ انگریز جو ہندوستان پر چھائے جا رہے تھے، ان کے استیصال کے لیے ہندوستان کے تمام باشندوں کو متحد کرے اور ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے دیگر اقوام مشرق سے مدد لے، اور ملک کو بچانے کے لیے پردیسی مال کی آمد پر پابندی لگا کر دیسی مصنوعات اور ملک کی تجارت کو فروغ دے۔ سلطان نے ایک ایک منصوبے پر عمل کر کے دکھایا۔ سلطان کے پیشتر خطوط سے ان کے جذبہ آزادی اور غیرت ایمانی پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں، میرا مصمم ارادہ ہے کہ ان لوگوں کی سرزنش کروں جو مسلمانوں کو مسجدوں میں اذان دینے سے منع کرتے ہیں اور جو کافروں میں سب سے زیادہ سخت اور ناقابل رواداری ہیں۔ اس لیے جناب سے توقع ہے کہ جانبازان اسلام کی فتح کی دعا مانگیں گے تاکہ یہ بدعقیدہ لوگ تباہ ہو جائیں اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سرسبز ہو۔